ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ میں ہونے والی ملاقاتیں اور ان کے بیٹوں کی ایکٹیویٹیز کا فائدہ کچھ پہنچے گا بانی پی ٹی آئی کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فائدے کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ کوئی حیران پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ وہاں جا کے اپنے والد کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی وہاں پہ رائیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں آپ مختلف قسم کے ایشوز کے لیے سپورٹ گین کر سکتے ہیں۔ باقی رہا جہاں تک حکومت کی پالیسیز کا تعلق ہوتا ہے، امریکہ کی پالیسی کے مفادات کے حوالے سے ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کسی اے کے لیے ہے، بی کے لیے ہے، اور پھر حکومت پاکستان کی مرضی ہوتی ہے انہوں نے کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنا۔ اور باہر سے ٹھیک ہے بیانات جو ہیں اس قسم کے جو ہے انڈائریکٹ سٹیٹمنٹس ہو سکتے ہیں یا کانگریس مین بیان دیتے ہیں، اس سے ایک آپ کے ملک کی ریپوٹیشن کریڈیبلٹی کو تو نقصان ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کے بارے میں رائے ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مثبت رائے نہیں ہے، تو اس سے اور وہ چیزیں اسٹرینتھن جو ہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک کوئی ایسے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے یہ دیکھا کہ اس کا مفاد ہے کوئی بڑا بیان دیا جائے تب آفیشیل بیان آئے گا، جس کا فوری طور پہ ہمیں امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے کیا وجہ ہے کہ سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ سے میچ پڑ جاتا ہے اور ایک پارٹی کو پھینٹی پڑتی ہے ہمیشہ۔ مجھے جو حیرانی آج کل ہو رہی ہے وہ پیپل پارٹی کے رویے سے ہو رہی ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی جو ان سے رویہ تھا ضیاء الحق کی پارٹی کا، آج وہی پارٹی عمران خان کے خلاف جو ایکشن ہے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ یعنی وہ خود اس سے مشکل دور سے گزرے ہوئے ہیں، اور ٹیررزم کا ان پہ الزام لگا۔ 1981 کی میں بات کر رہا ہوں، جہاز ہائی جیک ہوا تھا، جو کچھ لوگ اس ہائی جیکنگ کی وجہ سے پیپل پارٹی کے ایکٹیوسٹ ریلیز ہو کے سیریا گئے، لیبیا گئے، اور پھر ان کو پولیٹیکل اسائلم مختلف جگہ ملکوں میں مل گیا۔ تو آج یہ وہی پیپل پارٹی جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کس حد تک امید رکھیں عمران خان کے بیٹوں سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا ملک کے اندر سیٹل ہوگا، اور یہاں جو ہے نا اس وقت آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی انصاف ہوگا، انصاف چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ پولیٹیکل ہوتی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں ایبڈو ہوا تھا اور اس کے بعد یہ چلتا چلا آ رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل ہے، تو اس وقت بھی پولیٹیکلی کیس چل رہا ہے نا، کیونکہ ایک ہی ورشن ہمارے سامنے آتا ہے نا، 9 مئی کا ایک ورشن ہے۔ خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان آنا چاہیے، وہ آئیں گے؟ نہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں، لیکن وہ ان کا موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ ان کے لیے موومنٹ چلانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وہ پاکستان کے کانٹیکٹ سے واقف ہیں، نہ یہاں کے ان کے حالات کا ان کو پتہ ہے، نہ ہی ان کا یہ ٹیمپرامنٹ ہے۔ باہر رہ کے باہر آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں اگر آتے ہیں تو وہ حکومت کو ان کے آنے میں روڑے اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر والد کو ملنا چاہتے ہیں وہ ملنے دیں، وہ اس میں کون سی بات ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی تحریک کا حصہ ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تحریک والے وہ سمبل کو استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تحریک چلانے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی تحریک کا حصہ بننے کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، 9 مئی کی سزائیں اور پی ٹی آئی کا احتجاج بھی ہے، پارٹی پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ سزائیں؟ دیکھیں پارٹی پہ تو اثر ہوگا، ایک مقصد یعنی صرف یہ نہیں ہے، ایک مقصد تو ظاہر یہی ہے کہ 5 اگست کا جو ہے وہ جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ نہ کر سکیں۔ اس سے خوف کی فضا قائم ہو جائے لوگوں میں کہ اگر وہ دوبارہ ہنگامہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ سزائیں 2 سال قید میں رہنے کے بعد سزائیں ان کو 10 سال کی دی گئی ہیں تو مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک مقصد تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سیاستدانوں کو لمبی لمبی سزائیں دے کے پاکستان کی پولیٹکس کبھی پروان نہیں چڑھی ہے۔ مطلب یہ آپ سب کو دے دیں 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ 15 سال میں کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔
اس پہ بھی ذرا غور کر لیجیے گا ڈاکٹر صاحب ایک پاکستان۔ انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے، اس کو کوئنسیڈنٹ کہیں یا کچھ اور، کہ دونوں عدالتوں میں 10-10 سال کی سزا ہی سنائی گئی، جو 10 کا فگر ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں یہ ظاہر کرتا ہے یونیفارمٹی، گائیڈنس، کہ یونیفارمٹی ہے، گائیڈنس ہے، جو ہماری جو جونیئر کورٹس ہوتی ہیں ان پہ انفلوئنس ہو جاتا ہے اس قسم کا، ٹھیک ہے، تو یہی چیز ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ان سزاؤں کو چیلنج تو کیا جا سکتا ہے آگے؟ نہیں، وہ چیلنج تو ہوگا، لیکن وہاں چیلنج ہوگا وہ جس طرح چیلنج ہو رہے ہیں آج کل، کہ وہ پڑی رہتی ہیں کیسز، وہ تاریخیں نہیں لگتی، اچھا تاریخیں لگتی ہیں دوسری پارٹی ڈیٹ لے لیجیے، ہمیں تو وہ فلاں چیز کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، تو لہٰذا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انہیں 10 سال کی سزا دے دیں، 20 سال کی دے دیں، 25 سال کی دے دیں، آپ سب کو اندر کر دیں، اس کے باوجود پاکستان کی سیاست بہتر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو تلخی ہے، جو ناراضگی ہے، جو تقسیم ہو گئی ہے پاکستان کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی اس کی انالیسس کر کے دیکھیے آپ نے ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں گے پاکستان ان کو سزاؤں سے پاکستان کی سیاست میں موجود تلخیاں مزید بڑھیں گی اور سیاست بہتر کرنے کی توقع رکھی نہ جا سکے۔